مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا. انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے جو ابھی سورت تلاوت کی گئی، جو سورہ نصر کہلاتی ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. آئیے سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ سورت سورہ نصر ہے اور یہ سورت مدنی ہے، مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی. تقریباً ہر مسلمان کو یہ یاد ہوتی ہے اور نمازوں میں بکثرت اس سورت کو پڑھا جاتا ہے. اس سورت میں 3 آیتیں ہیں اور اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت مکمل نازل ہوئی اور سب سے آخر میں نازل ہوئی. یعنی جو صورتیں مکمل ایک ہی بار میں اتری، ان صورتوں میں یہ سب سے آخری صورت ہے جسے سورہ نصر کہا جاتا ہے. اس کے بعد تو آیتیں نازل ہوئیں، لیکن مکمل صورت کے طور پر جو صورت نازل ہوئی ان صورتوں میں یہ سب سے آخری صورت ہے. یہ اس صورت کی خصوصیت ہے. اس کے بعد یہ صورت مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے میدان میں نازل ہوئی. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت نازل ہوئی. اس کے نازل ہونے کے 80 دن بعد آیت کلالہ جو قرآن مجید کی سورہ نساء کی آخری آیت ہے یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اس آیت کے نازل ہونے کے ٹھیک 50 دن بعد سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 7 دن یا 21 دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف فرما رہے. پھر اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس مکمل صورت جو نازل ہوئی، جو سب سے آخری صورت ہے وہ یہی صورت ہے سورہ نصر. محترم حضرات، جب یہ مبارک صورت نازل ہوئی، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل اور مکمل ہو گیا، تمام ہو گیا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زیادہ عرصہ تشریف نہیں رکھیں گے. چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ صورت سن کر اسی خیال میں آپ اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زیادہ عرصے تک نہیں رہیں گے.
اب آئیے اس مبارک صورت کا معنی سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی مل جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی جب آپ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اللہ کی مدد مل جائے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ مذہب اسلام میں ایک ایک کر کے نہیں بلکہ جماعت کی جماعت، فوج در فوج، قبیلہ قبیلہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بس اے محبوب اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے اور اس سے بخشش چاہیے، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ اس مبارک صورت کا ترجمہ ہے۔ محترم حضرات، اس صورت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس میں فتح مکہ کا ذکر ہوا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے ہی یہ خوشخبری دے دی گئی کہ اے محبوب آپ کے ہاتھوں کعبہ فتح ہوگا۔ کعبہ معظمہ ایسی سرزمین کہ جہاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بعد تقریباً 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد 13 سال آپ کعبہ معظمہ میں رہے، مکہ المکرمہ میں آپ تشریف فرما رہے، لیکن یہ 13 سال بڑی تکلیف سے گزرے۔ کفار مکہ بہت ساری اذیتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اور صحابہ اکرام پر انہوں نے ڈھائی اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ شہر سے بڑی محبت تھی، لیکن کفار مکہ دشمنان اسلام نے طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی تکلیفیں، مصیبتیں ان پر ڈالی، اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا، اور انہوں نے ظلم و تشدد کا بازار اتنا گرم کیا کہ جو کوئی کلمہ توحید پڑھتا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا، تو اس شخص کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے اور اس کے سینے پر سلے رکھ دیتے، اور جو کوئی اللہ کا کلمہ پڑھتا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی بات کرتا، تو اس پر کوڑے برسائے جاتے۔ اتنا ظلم، اتنا تشدد کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ مکے کو چھوڑیں، مدینے کی طرف رخ کریں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر اس کے بعد کئی سالوں بعد تقریباً 7 ہجری میں جنگ خیبر واقع ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 8 ہجری میں حضور کے ہجرت فرمانے کے 8 سال بعد یہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی 8ویں ہجری میں اللہ رب العزت نے حضور کے ہاتھوں مکے کو فتح فرمایا، اتنی شان و شوکت کے ساتھ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام 10,000 یا 12,000 کا لشکر لے کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ تشریف لائے مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر جب یہ صورت اتری تو صحابہ اکرام نے بھی خوشیاں منائی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جان لیا کہ اب یہ صورت جو نازل ہوئی، اب میرا کام مکمل ہو گیا، اب مجھے دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہنا ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات اختیار فرما لے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو اختیار فرما لیا۔ تو یہ سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرے آبا و اجداد سب آپ پر قربان ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ صورت جیسے ہی نازل ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کی خبر صحابہ میں بھی پھیل گئی، کیونکہ یہ صورت نازل ہوتے ہی اکثر و بیشتر صحابہ یہ جان گئے کہ اب حضور دنیا میں زیادہ عرصے تک نہیں رہیں گے۔ چنانچہ اب وہ وقت آیا کہ مکہ المکرمہ فتح ہونے والا ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ یا 12,000 صحابہ کے ساتھ آپ مکے کو فتح کرنے کے لیے آئے۔ اب مکے کے جتنے لوگ تھے، جتنے قبائل تھے، جتنے وہاں کفار تھے، سب ڈرنے لگے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آج یہاں خون بہایا جائے گا، آج ہماری جان کی خیر نہیں ہے، اتنا وہ سوچ رہے تھے دل میں۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے اور خوشی کے مارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبے میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں داخل ہوتے ہیں کہ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے سر پر کالا عمامہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سر جو ہے وہ جھکا ہوا تھا۔ عام طور پر دنیا میں جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو، کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو بڑی جاہ و جلالت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، سینہ تانتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی و انکساری تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کو فتح کرنے کے لیے آپ جب مکہ المکرمہ کعبہ معظمہ میں آپ داخل ہوتے ہیں تو سینہ اتراتے ہوئے نہیں، آپ تکبر کی طرح اتراتے ہوئے آپ داخل نہیں ہوتے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر پر امامہ باندھے ہوئے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مبارک سر جھکائے ہوئے اور زبان پر انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ آیت پڑھتے ہوئے حضور کعبے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ عاجزی و انکساری تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کعبے میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان کے کلمات کہو۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتے ہی کعبے کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں اور بلند آواز سے اذان کے کلمات کہتے ہیں۔ محترم حضرات، اتنا کہنا تھا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں داخل ہوتے ہیں، جتنے بت رکھے ہوئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے بتوں کو کعبے کے باہر کر دیا، انہیں مسمار کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مکے والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کوئی شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، وہ امن میں رہ گیا، جو کوئی شخص اپنے ہتھیار ڈال دیا وہ بھی امن والا ہو گیا، جو کوئی شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لیا وہ بھی امن والا ہو گیا، جو کوئی شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ بھی امن پا گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے کفار مکہ، اے قبائل مکہ، اے مکے کے رہنے والے، کیا تم سوچتے ہو کہ آج تم پر ظلم کیا جائے گا، آج تم سے انتقام لیا جائے گا، آج تم سے بدلہ لیا جائے گا؟ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کے دن تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج کے دن تم پر تمہاری جان نہیں لی جائے گی، تم سب آزاد ہو۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام طور پر معافی کا اعلان کر دیا۔ اگر حضور کے علاوہ کوئی وہاں اور شخص ہوتا تو یاد رکھیں بدلہ لینا، انتقام لینا یہ ضرور بھی ضرور اس موقع پر جو اس کیفیت تھی، جو حالت تھی، اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو ضرور وہاں خون کی ندیاں بہہ جاتی، ضرور وہاں جنگ کا نقشہ بن جاتا۔ لیکن یہ آقا کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں، یہ ہمارے نبی کی عاجزی ہے، یہ ہمارے نبی کی انکساری ہے کہ آپ مکے کو فتح کرنے کے لیے ایسی شان و شوکت سے آپ داخل ہوتے ہیں کہ آپ سارے مکے والوں کو آپ معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی کا اعلان کیا تو اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ جب مکہ فتح ہوگا اللہ کی مدد آئے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے محبوب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی کا اعلان کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ کسی کے ساتھ اب انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سب آزاد ہو، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی وقت عرب کے کئی قبائل، عرب کے کئی لوگ ایک ایک کر کے نہیں بلکہ جماعت جماعت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے اور مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور روایتوں میں آیا کہ یمن سے آنے والے 700 افراد کی ایک جماعت تھی، یمن سے آنے والے 700 افراد کی جماعت تھی، وہ 700 لوگ ایک ہی وقت میں حضور کی بارگاہ میں آ کر مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔
یہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کی اس طرح مدد فرمائی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب حضرات اس آیت سے ہمیں کیا کیا معلوم ہوا؟ سنیں، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کی تعداد گنی چنی نہیں ہے، 4 5 7 صحابہ نہیں ہے، صحابہ کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول کیا، ایمان کو ایکسیپٹ کیا، اس میں حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا قتل کیا، وہ سب کے سب فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ سب صحابہ میں شامل ہیں۔ اب ان پر کوئی لان تان نہیں کر سکتا، کوئی کرے گا وہ خود اس کا عذاب بھگتے گا۔ یاد رکھیں، جنہوں نے بھی فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ہاتھ پر اسلام کی دعوت کو قبول کیا یا فتح مکہ کے بعد اسلام کی دعوت کو قبول کیا حضور کے ظاہری حیات میں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ لوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے، یعنی جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ہاتھ پر اسلام لائے، ایمان کو قبول کیا، ایمان کا ایکسیپٹ کیا، تو بعد میں بھی یہ لوگ ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، دین اسلام پر قائم رہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن دین سے نکل جانا ان کا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ جو فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے، یقیناً ان کا ایمان بڑا شاندار ایمان ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک بات اس میں یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور کو غیب کی خبر دی، پیشن گوئی فرمائی کہ اے محبوب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مکہ فتح ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی، لوگ آپ کے مقدس ہاتھوں پر ایک ایک کر کے نہیں بلکہ جماعت جماعت دین اسلام میں داخل ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہلے ہی اللہ نے دے دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم بھی ہو گیا کہ جب تک میں یہ نہیں دیکھوں گا مجھے موت نہیں آئے گی۔ تو محترم حضرات، اس کے علاوہ یہ بات بھی اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ حضور کے زمانے میں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ حضور کے ظاہری زمانے میں جو بھی اسلام لاتا تو حضور کے سامنے، حضور کے ہاتھ پر اسلام لاتا۔ یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ حضور کے ظاہری زمانے میں جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تو حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا۔ تو محترم حضرات، جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم پہلے ہی عطا کر دیا کہ اے محبوب آپ کے ہاتھوں پر جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ بس اے محبوب آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف کیجئے اور اس سے بخشش چاہیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، معلوم یہ ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی تعلیم دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے محبوب جب مکہ فتح ہو گیا، جب لوگ جماعت در جماعت، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئی، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اپنے رب کی تعریف کیجئے اور آپ استغفار کیجئے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں ان کلمات کو اکثر و بیشتر اپنی زبان سے ورد کرتے رہتے، پڑھتے رہتے۔ وہ کیا کلمات تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کلمات آپ بکثرت کیوں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ جب میں یہ علامت دیکھوں، یہ نشانی دیکھ لوں کہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا اور دین اسلام میں فوجیں کی فوجیں داخل ہو گئیں، تو میں ان کلمات کو بکثرت کہوں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ بحمداللہ میں نے اسے دیکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تو میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ تو تین چیزوں کا ذکر ہوا، ایک اللہ کی تسبیح بیان کرنا، ایک اللہ کی تعریف کرنا، ایک اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرنا۔ یہ تینوں چیزوں کا بیان ہوا۔ لیکن حضرات یہاں یاد رکھیں، انبیاء جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، جو پروفٹس ہوتے ہیں، جو انبیاء ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، وہ جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے گناہ کیا،
گناہ کی وجہ سے وہ اللہ سے معافی مانگ رہے، ایسا نہیں ہے، یہ اس لیے معافی مانگتے ہیں، یہ تعلیم امت کے لیے، تاکہ امت کو یہ سبق حاصل ہو جائے کہ ایک نبی جو معصوم ہو کر بھی اللہ سے مغفرت چاہ رہا ہے، تم تو گناہ گار ہو، سیاہ کار و خطا کار ہو، تو تم گناہ گار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کتنا تمہیں استغفار کرنا چاہیے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں واستغفر سے مراد، اے محبوب آپ اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجیے۔ تو محترم حضرات، جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا انہو کان توابا، کہ انسان گناہ پر گناہ کر لے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر، آسمان و زمین کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اگرچہ تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے، اللہ کے کرم کے سامنے تمہارے گناہ کی کوئی اوقات نہیں۔ تو محترم حضرات، جب یہ بات معلوم ہوئی تو یہ رہا اس مبارک سورت کا مختصر مطلب۔ اب آئیے اس سورت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا، آخری بات، اس سورت سے ہمیں کیا درس ملا، کیا سبق ملا۔ سب سے پہلے جو آیت ذکر ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محبوب جب آپ کے پاس اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مل جائے۔ اگر یہ ہوتا کہ اذا جاء الفتح، کہ جب فتح آ جائے، اس کا ذکر نہیں، اللہ نے فتح سے پہلے کیا بیان کیا، اللہ کی مدد کا ذکر فرمایا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہر قسم کی کامیابی جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ بغیر اللہ کی مدد کے حاصل نہیں ہوتی، چاہے وہ کامیابی دینی ہو یا دنیاوی ہو، چاہے وہ کامیابی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے وہ کامیابی ہم نے بڑی مشقتوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ حاصل کی ہو، کامیابی اگر ملتی ہے تو یقیناً ملے گی، لیکن سب سے پہلے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ محترم حضرات، مثال کے طور پر چاہے انسان کتنے بھی اسباب اختیار کرے، جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو، اللہ کا کرم شامل نہ ہو، اللہ کا فضل شامل نہ ہو، اس وقت تک انسان کو کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ہے، ایک ہی مرض میں مبتلا دو شخص ہیں، دو پیشنٹس ہیں، ایک مریض وہی دوا کھا رہا ہے، دوسرا مریض بھی وہی دوا کھاتا ہے، لیکن ایک مریض کو اس دوا سے شفا مل جاتی ہے، دوسرے مریض کو اس دوا سے شفا نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دواؤں میں اللہ ہی نے شفا رکھی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ان دواؤں میں شفا نہیں رکھتا، جب تک اس میں اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، جب تک وہ دوا آپ پر اثر نہیں کرتی۔ یہی ایمان والے کا عقیدہ، مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ دوائیں ہوں یا کوئی بھی سبب کیوں نہ ہو، یہ تمام سبب اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں جو سکون مل رہا ہے، ہمیں جو شفا مل رہی ہے، ہمیں جو کامیابی مل رہی ہے، ہم جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہی ہمیں اس صورت میں تعلیم دی گئی کہ جب بھی تمہیں کامیابی ملے، جب بھی تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو، جب بھی تمہیں فتح مل جائے، تو ضرور بھی ضرور ایمان والے کو چاہیے کہ یہ ضرور یہ استحضار کرے، یہ اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو حاضر رکھے کہ جو مجھے کامیابی مل رہی ہے یہ اللہ کی مدد سے مل رہی ہے، یہ میری بازوؤں میں جو قوت ہے یہ اس قوت کا کمال نہیں، یہ اللہ کی مدد کا کمال ہے۔ یہ عقیدہ ہر ایک ایمان والے کو رکھنا چاہیے، چاہے وہ کامیابی اپنی کوشش سے ہو، چاہے قرض کی ادائیگی کے وقت قرض میں بڑے پریشان تھے، ایک موقع ایسا آیا کہ قرض ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسوں کا انتظام ہو گیا، تو ہمیں کیا سوچنا ہے، یہ پیسوں کا انتظام یقیناً یہ ہمارے بازو کی قوت سے نہیں، یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے یہاں ایک دن اولاد پیدا ہو گئی، تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا استحضار رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے یہاں اولاد ہوئی ہے یہ ہماری محنتوں مشقتوں سے نہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے۔ تو محترم حضرات، اس طرح ہمیں اس صورت میں یہ سبق دیا گیا۔ دوسرا سبق، کامیابی حاصل ہونے پر، جب کامیابی مل جائے، کوئی کامیابی مل جائے تو کامیابی حاصل ہونے پر عاجزی اختیار کرنا، نرمی اختیار کرنا انسانیت کی ایک سب سے بڑی علامت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
فتح مکہ پر جب مکہ فتح ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تکبر کیا نہ اتراتے ہوئے آپ کعبے میں داخل ہوئے، بلکہ آقا علیہ السلام عاجزی و انکساری کے ساتھ کعبے میں داخل ہو کر ساری انسانیت کو یہ سبق دے دیا کہ جب بھی فتح مل جائے، جب بھی تمہیں کامیابی مل جائے تو یہ نہ سوچنا کہ تم بڑے تیسمار خواہ ہو گئے، تکبر کی وجہ سے اتراتے ہوئے نہ پھرنا، بلکہ کامیابی ملنے پر عاجزی اختیار کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو اس کا ایک اور علاج یہ ہے کہ تکبر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی کامیابی ملی، جیسے ہی کوئی عہدہ ملا، کوئی بڑا مقام ملا، تو جب ہم عاجزی و انکساری کو اختیار کریں گے تو یہ عاجزی و اختیاری کیا کرتی ہے؟ تکبر کے جڑ کو نکال دیتی ہے، دل میں تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ تو تکبر سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ نرمی اختیار کرے، عاجزی و انکساری اختیار کرے۔ پھر اس کے بعد آخری بات اس صورت سے جو ہمیں ملا سبق کہ کامیابی ملے، جیسے ہی کامیابی ملی تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اگر کوئی تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ تو جب مکہ فتح ہوا، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اب تمہیں فتح حاصل ہوئی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے، تو اے محبوب آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے۔ تو کامیابی ملنے پر ہمیں چاہیے کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔